بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 73 ہے، جس کا عنوان ہے صرف دولت کے ممنوعات۔ پچھلے سبق میں بھی چونکہ ہم نے اسی موضوع سے متعلق گفتگو کی تھی، تو اسی سلسلے کا آج حصہ دوم ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے صرف دولت کے ممنوعات کا تذکرہ کیا تھا، اور دو ممنوعات کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، جن میں ایک اسراف اور دوسرا تبذیر تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع یعنی صرف دولت کے ممنوعات کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے، اور بخل اور احتکار ان دو ممنوعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم بخل کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ بخل کسے کہا جاتا ہے۔ تو بخل یہ ہے کہ ہمسایہ کے بچے بھوک سے مر جائیں مگر مالداروں کا دل نہ پسیجے، یتیم مارے مارے پھریں اور دولت مند ان کے سر پر ہاتھ نہ رکھیں، مہاجر ٹھوکریں کھا کھا کر برباد ہو جائیں اور دوسرے لوگ اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ان کی خبر گیری نہ کریں، اس لیے کہ ان کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو اس کو بخل کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے اور پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں یا اپنی ضروریات پر خرچ نہ کرے، ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ بخیل کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اور جو لوگ سونا اور چاندی گھر میں یوں دھر رکھیں کہ اللہ کے راستے میں انہیں خرچ ہی نہ کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وہ عذاب جس میں انہیں دوزخ میں ڈال کر ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ پر اسی سونے اور چاندی کے سکوں اور ٹکڑوں کے گرم گرم داغ دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، اے بدبختو، یہی وہ مال ہے جس کو تم غریبوں سے چھپا کر رکھتے تھے۔ تو دیکھیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن میں ایسے شخص کے لیے مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر بخیل کے لیے قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ یہ بخیل ہے جس نے مال بٹورا اور اسے سنبھال کر دھرتا گیا، گویا کہ یہ سدا اس کی ملکیت ہے اور ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ یہ وہی خطا کار شخص ہے جس کا ٹھکانہ حطمہ ہے۔ تم جانتے ہو وہ حطمہ ہے کیا؟ وہ ایسی آگ ہے جو دلوں کو چاٹ جائے گی۔ تو دیکھیں، جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مذمت بیان فرمائی ہے قرآن میں کہ وہ خرچ نہیں کرتا، بخیل بن بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمیشہ وہ اس کی ملکیت میں رہے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے اور عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل آدمی اور سخی آدمی کی مثال بیان فرمائی اور فرمایا کہ ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے دو لوگ ہوں اور ان دونوں لوگوں نے لوہے کی زرہیں پہن رکھی ہوں۔ تو پھر جب سخی سے سوال کیا جاتا ہے، اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے، تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت اس کی زرہ کے حلقے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک سے یہ کڑیاں کھل جاتی ہیں اور اس کا دل خوشی سے پھول جاتا ہے۔ اور بخیل آدمی کی مثال کہ جو ہی اس سے کچھ خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، تو اس کی زرہ کا ایک ایک حلقہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور زرہ نے اسے اس قدر بھینچ دیا ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر کھڑا ہوتا ہے تو گویا ایسے ہوتا ہے جیسے ایک ستون ہے۔
تو یعنی اتنا سکڑ جاتا ہے، اتنا اپنے دل کو سکڑا لیتا ہے کہ جب خرچ کرنے کا نام آتا ہے تو یہ بخیل اور سخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے۔ ایسے ہی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر ان سے کوئی شخص سوال کرتا اور کوئی چیز ان سے مانگتا اور اس وقت ان کے پاس نہ ہوتی، وہ خود خالی ہاتھ ہوتے، تو پھر ان کو دستاویز لکھ کر دے دیتے تھے کہ جب ہوگا تو پھر دے دیا جائے گا۔ تو پھر جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو انتقال کے وقت 80,000 اشرفیاں ان پر قرض تھیں۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ پر یہ قرض کیسے چڑھا؟ تو فرمایا کہ کسی شریف آدمی کی کوئی ضرورت پوری کر دی، کسی حیادار آدمی کو اس کے سوال کرنے پر کچھ دے دیا، تو اس طریقے سے میرے اوپر قرض بڑھتا چلا گیا۔ تو دیکھیں یہ ہے بخل سے کتنا دور تھے، یعنی بخل کے قریب بھی نہیں پھٹک رہے تھے، بخل سے بہت زیادہ دور تھے کہ سوال کرنے والے کو نہ ہوتے ہوئے بھی دے دیتے تھے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بخل سے بچنے کا انعام بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں تو خود انہی کا بھلا ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم حشر پر یقین کر لیتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اوروں پر بھی خرچ کرتے، صرف کرتے، پروردگار ان کے جملہ معاملات سے باخبر ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، اپنا بھلا ہے، کوئی اللہ کا فائدہ، اللہ کا بھلا نہیں ہے۔ تو چلیے اب ہم دوسرا ممنوع جو ہے صرف دولت میں احتکار ہے۔ احتکار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو احتکار کا مفہوم کیا ہے؟ تو لغوی اعتبار سے یا جو احتکار کا لغوی معنی ہے کہ ادخار الطعام للتربص، کہ غلے کا مہنگا ہونے کے انتظار میں ذخیرہ کرنا۔ یہ ابن منظور افریقی نے یہ تعریف لکھی ہے اس کی کہ ادخار الطعام للتربص، کہ غلہ مہنگا ہونے کی نیت سے غلے کو سٹور کر کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا کہ مہنگا ہوگا پھر منہ مانگی قیمت لی جائے گی، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی تعریفات جو ہیں بہت سے علماء نے بہت سی کی ہیں، مفہوم البتہ سب کا سیم ہی ہے۔ تو اسلام کا معاشی نظام میں غلام احمد حریری نے اس کا اصطلاحی معنی لکھا ہے کہ فقہ میں احتکار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص غلہ وغیرہ کو بہت بڑی مقدار میں اس لیے خرید لے کہ بازار گراں ہو جائے اور پبلک میں اس چیز کی مانگ کا مرکز صرف وہی چیز ہوگی اور عوام ان سے مقررہ نرخ پر مجبور ہو جائے اور وہ من مانی گراں فروشی کر سکے۔ اس کو احتکار کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص جتنا بھی کمپنی نے مال بنایا ہے وہ مارکیٹ میں سے سارا خود خرید لے کمپنی سے اور پھر آگے عوام کو اپنی مرضی کے بھاؤ، اپنی مرضی کے ریٹ پر بیچے، اس کو احتکار کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی فہیم عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اسلامی معیشت کے چند نمایاں پہلو میں احتکار کے حوالے سے لکھا ہے کہ کاروباری افراد منڈی میں اپنے اموال کو مہنگے داموں فروخت کرنے کی خاطر ان کی رسد گھٹانے کے جو طریقے اختیار کرتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ احتکار بھی ہے۔ وہ اشیاء جو اس قابل نہیں ہوتی انہیں زیادہ دیر محفوظ کیا جائے، ان کو تو کاروباری افراد رسد گھٹانے کی خاطر ضائع ہی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر ایسی اشیاء جنہیں کافی عرصہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے یا جن کو ذخیرہ کرنے پر کچھ زیادہ اخراجات برداشت کرنے نہیں پڑتے، ان کو ضائع کرنے کی بجائے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مزید لکھتے ہیں کہ احتکار کے مضر اثرات کی شدت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کاروباری افراد ذخیرہ شدہ شے کو کھلے بازار میں لانے کی بجائے چور بازاری کے ذریعے کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیے اب ہم احتکار کی ممانعات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ احتکار کی ممانعات ہے اسلام میں بالخصوص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتکار کرنے والا گنہگار ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بازار میں مال درآمد کرنے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ دو احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ احتکار کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن تک غلے کو روکے رکھا اور پھر اس کے مہنگا ہونے کا انتظار کیا، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ سے بیزار ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ سے بیزار ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے دیکھیں جو احتکار ہے اس کی ممانعات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 40 دن تک غلے کو روکے رکھا اور پھر اس کو صدقہ بھی کر دے تو وہ اس کا کفارہ نہ بن سکے گا۔ تو دیکھیں روکنے کا، احتکار کرنے کا اتنا سخت گناہ ہے کہ بعد میں چاہے صدقہ بھی کر دے پھر بھی کفارہ نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتکار کرنے والوں اور انسانوں کو قتل کرنے والوں کو جہنم کے ایک ہی درجے میں جمع کیا جائے گا، یعنی احتکار کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ انسانوں کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم احتکار کو روکنے کے چند طریقوں پر گفتگو کرتے ہیں کہ احتکار کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو احتکار کرتے ہیں ان کو دین اسلام سے آگاہ کیا جائے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے احکامات سے آگاہ کیا جائے تاکہ یہ لوگ احتکار سے بچ سکیں۔ ایسے ہی ایک اور طریقہ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں پر اخلاقی دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ احتکار نہ کریں، اور ان لوگوں کو عوام کے معاشی مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ تیسرا ہے کہ اگر لوگ اخلاقی دباؤ ڈالنے کے باوجود احتکار سے باز نہ آئیں تو ان پر قانونی دباؤ ڈالا جائے، قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کو کھڑا کیا جائے اور ان کو احتکار سے روکا جائے۔ ایسے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی لوگ باز نہ آئے تو حکومت کا فرض ہے کہ ان کا مال نکلوا کر ان کو بازار میں جبراً فروخت کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ ایسے ہی حکومت کا فرض ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی سخت نگرانی کرے اور اگر کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہو تو ان کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ ایسے ہی ایک اور طریقہ احتکار کو روکنے کا یہ ہے کہ احتکار سنگین جرم ہے، لہٰذا ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، کیونکہ ذخیرہ اندوز حضرات انسانیت کے مرتبے سے نکل کر حیوان بن جاتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں، ان طریقوں کو اگر فالو کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو پھر احتکار کو روکا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے صرف دولت کے ممنوعات کا تذکرہ کیا ہے اور دو ممنوعات کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ پہلا ہے بخل، کہ صرف دولت میں بخل سے کام نہ لیا جائے، کنجوسی نہ کی جائے، بخیل نہ بنا جائے بلکہ اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ ایسے ہی دوسرا ہے احتکار۔ احتکار کا معنی اور مفہوم ہم نے پڑھ لیا، احتکار کی روک تھام کے طریقے ہم نے دیکھ لیے اور احتکار کی ممانعات وغیرہ کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ بخل کی مذمت قرآن کی روشنی میں بیان کریں، تو یہ ہم نے واضح کر دیا مختصراً۔ ایسے ہی احتکار کی ممانعت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں، تو تفصیلات ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 74 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور صرف دولت کے ممنوعات میں سے اقتناز کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔